وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي السلم وزجزة عن جرار من مقلة البدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحل والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ويا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله أو كما قال الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ نما برہائے استراز قلیل کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر منصورہ عین ابن حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبہ یملکہ پیرے پیران میرے میران شاہ ہدایوں سے پاک ایک نظر داری پر حال ماں پریشانوں سے پاک لی خمسۃ نطفی بہا اول رباء الحاطم المصطفیٰ والمرتضی والنعمہ والفاطمہ مکار خیش حیرانم مغسل یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسل یا رسول اللہ ندانم جز تو ماوائے ندانم جز تو مل جائے توی تو ساز و سامانم مغسل یا رسول اللہ شاہ میں کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریضی درد عسیانم مغسل یا رسول اللہ رضا یک سائل بے پر توی سلطان لاتن ہر شاہ بحر عظیم خانم مغسل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سلطان. اس مبارک و مسعود محفل میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سیاح افلاق صاحب الاولاق خاتم پیغمبران شفیع مجرمہ انیسی بی کسان چارہ سازی درد مندان رحمت عالمینہ نور مجسم پیغمبر اعظم رسول اعظم مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات باعث تکوین کائنات وجہ تخلیق کائنات مالک کائنات مختار کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سبحان اللہ کہنے میں چلتا دینا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ تو ایسا کر کے بیٹھے ہیں، مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں ہر سور میں بیان کر رہا ہوں. کیوں آپ کمیٹی والے نے اتنا پریس کیا ہوا ہے کمیٹی والوں نے کہ آپ بولیں گے تو فوراً چندہ دینا پڑے گا. ایسا اپنی قسمتوں پر ہمیں اور آپ کو ناز کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک محفل میں بیٹھے ہیں. کون سا والا صحیح ہے؟ پہلے سے بھی نہیں صحیح ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس ماہ نور میں جشن میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا ہے. مسجد کی تعمیر کا موقع ہے. کم و بیش تعمیر مکمل ہو چکی ہے مگر کچھ حصے بھی باقی ہیں. اللہ کے گھر کی تکمیل پر جلسہ ہوا ہے. اللہ پاک اس جلسے کو سجانے والوں کو جزائے خیر بخشے. بڑی دیر سے آپ حضرات محترم المقام قاری غنیمت شریف صاحب رحمہ پالوی سے بہترین اندازہ نعت کے اشعار سماعت فرما رہے تھے. بلکہ شریف بھائی جیسا سیدھا آدمی تھا کہ اس مائک میں اتنی دیر سے پڑھ گیا. ہم حسینی لوگ ہیں، اچھا جلدی برداشت نہیں کرتے، اس لیے لمبی چوڑی تقریر نہیں ہونی ہے. ناظم نے مجھے پہلے ہی ذہن دے دیا ہے، جیسا دسترخوان انہوں نے کہا جیسا مہمان ویسا دسترخوان. میں اس پہ آگے کہتا ہوں جیسا دسترخوان ویسا ہی فاتحہ. اس لیے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئی، چند خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کر تقریر کو ختم کرتا ہوں. سورہ توبہ کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہم نے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت جل کریم ارشاد فرماتا ہے، جزی نیست اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں. آپ اس کو بالکل سادہ کر دیجیے، بالکل سادہ کر دیجیے. میری آواز صاف ہے مگر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری آواز بیٹھی ہوئی. اللہ کا فضل ہے میری آواز جلدی نہیں بیٹھتی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے شہر مدینہ کی مٹی کا نتیجہ ہے. اس کو چھیڑنا نہیں، ایک بار سیٹ کر کے چھوڑ دیجیے اسے. وہ بیچارے کیا کریں گے جب مقدر کو موضوع نہیں ملتا ہے تو وہ پوری تقریر میں بھٹکتا ہی رہتا ہے. میں یہ سب ریکارڈ ورڈ سے نکال دیجیے گا. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بحق صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے. ظاہر ہے کہ حضور اگر نہ ہوتے تو دنیا میں شاید کوئی مسجد، شاید کیا یقیناً کوئی مسجد آباد نہ ہوتی. اگر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے بدر کی سرزمین پر محنتوں کو آشکار نہ کیا ہوتا تو آج کسی مسجد یا علیہ الصلاح کی صدا نہ آ رہی ہوتی.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع پر باقاعدہ طور پر سجدے میں سر رکھ کر میدان بدر میں اپنے خیمے کے اندر سجدے میں سر رکھ کر کہا تھا اے میرے اللہ اگر یہ 313 کٹ گئے تو پھر تجھے معبود ماننے والے روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ مقام محبوبیت پر فائز ہونے والے محبوب رب اکبر کے جملے تھے، اور یہ جناب والا حقیقت بات تھی کہ اس وقت روئے زمین پر حی علی الصلاۃ کی صدائیں دینے والے صرف اسی سرزمین پر موجود تھے۔ یہ اس وقت کا موقع ہے جس وقت اللہ کا نام لینے والا چہار دانگ عالم میں کوئی نظر انسان نہیں آتا تھا۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی سنتیں عام اس طرح نہیں ہوئی تھی جس طرح آج عام ہو چکی ہیں، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی سرزمین پر محنتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور مصطفیٰ کے جانثاروں نے دین کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، تو آج یہ اسلام کا باغ پھلتا پھولا ہوا نظر ہمیں آ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھوڑے دوڑے ہیں، تب جا کر اسلام آپ کے ہند کی سرزمین تک پہنچا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت رات رات پر جاگ کر رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہے ہیں، تب جا کر اسلام ہماری سماعتوں تک پہنچا ہے۔ مصطفیٰ کے جانثاروں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، تب جا کر اسلام ہمارے گھروں تک پہنچا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے جانثاروں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، بلکہ گھر کے اپنی شادیوں کی پہلی راتوں میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر خدا کے نام پر شہادت کا جام نوش کر لیا ہے، تب جا کر اسلام ہماری سرحدوں تک پہنچا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت بانی اسلام ہے، حضور رحمت للعالمین علیہ السلام کی برکت ہے کہ آج ربیع النور شریف میں تشریف لانے والا، چونکہ یہ مہینہ آمد رسول کا مہینہ ہے، دنیا کی جتنی مسجدوں کی رونق ہے اسی مہینے میں تشریف لانے والے حضور کی برکت سے ہے۔ اور صرف مسجدوں کی رونق کیا ہے، مسجد نبوی کی جو روشنی ہے وہ اسی مہینے میں تشریف لانے والے نور کی روشنی ہے، بلکہ صرف مسجد نبوی کیا ہے، مسجد اقصی ہو، بلکہ خانہ کعبہ میں جو نور نظر آتا ہے وہ اسی مہینے میں آنے والے نور کا صدقہ ہے۔ اور صرف خانہ کعبہ کیا ہے، سورج کی تابانی ہو کہ چاند کی چمک ہو، ستاروں کی ٹمٹماہٹ ہو، یا جناب والا آسمان کی یہ چوڑائی اور آسمان کی یہ اونچائی ہو، آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو کچھ بنایا ہے اور جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے یہ سب میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہمارے چہرے چمک رہے ہیں، حضور کی برکت ہے کہ ہماری آنکھوں میں نور ہے، حضور کی برکت ہے کہ ہمارے سامنے روشنی ہے، حضور کی برکت ہے کہ جدھر ہم نظر اٹھاتے ہیں ادھر چمک نظر آتی ہے۔ امام اہل سنت نے اسی کو کہا تھا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جب دل چمکنے لگتے ہیں تو پھر خدا کے گھر بننے لگتے ہیں۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خداوند قدوس کا گھر تعمیر کرے، اپنے گھر کو عالیشان بنانا انسان کی فطرت ہے۔ لاکھوں روپے، لاکھوں کیا کروڑوں کا دور ہے، کروڑوں روپے لوگ اپنے گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کئی لاکھ کے صرف باتھ روم بنائے اور فخر سے کھول کے دکھاتے ہیں حضرت ہم نے یہ باتھ روم بنایا جی، کتنا یہ فلاں قسم کا پتھر ہے، یہ فلاں چیز، یہ باتھ روم کی فضیلت تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن بات اتنی ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے باتھ روم میں لوگ لگا رہے ہیں، باتھ ٹب میں لگا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ کمروں کی بات تو چھوڑ دیجئے، اس کو مزین کرنے کی بات تو چھوڑ دیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچیں، بندہ اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے، بندہ اپنے گھر کو آراستہ کرنے کے لیے، بندہ اپنے گھر کو دکھانے کے لیے، بندہ اپنے سکون کے لیے اپنے بستر کو کس قدر آرام دہ بناتا ہے، اپنے گھر کو کس قدر آرام دہ بناتا ہے، مگر جناب سب کا مقدر اسے یاوری نہیں کرتا۔ جن کے مقدر میں خود کا گھر بنانا لکھا ہے وہ خود کا گھر بناتے ہیں، اور جن کے مقدر میں خدا کا گھر بنانا لکھا ہے وہ خدا کا گھر بناتے ہیں۔ بلکہ جناب والا خود کے گھر بنانے پر آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ پکا مومن ہے اس لیے اس نے گھر بنا لیا، کوئی کہے گا خود کے
گھر بنانے والا. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ صاحب یہ بہت نیک آدمی اس لیے اپنا گھر بنا لیا. نہیں، بلکہ حدیث شریف سناتا چلو. حدیث شریف میں آتا ہے جب کسی کو خدا کا گھر بناتے دیکھو، سبحان اللہ، جب کسی کو خدا کا گھر بناتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی. جب کسی کو خدا کا گھر بناتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی. کیوں ایمان کی گواہی دو؟ کیونکہ اس گھر بنانے والے کے ایمان کی گواہی خود خدا نے دی ہے. اور اللہ فرماتا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کا گھر وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے، کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے، کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے. اگر کسی کی تعریف مولانا جاوید صاحب کرتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مولانا عثمان صاحب کرتے ہیں تو اور خوش ہو جاتا ہے، شریف بھائی کرتے ہیں تو اور خوش ہو جاتا ہے، مفتی اعظم راجستھان کرتے ہیں تو اور خوش ہو جاتا ہے. میری تعریف. مگر ان لوگوں کی تعریف کی شان کیا ہے جس کی تعریف خود خدا فرما رہا ہے اور انٹروڈکشن کرا رہا ہے اور ان کے اوصاف گنا رہا ہے اور 5 وصف گنائے. من آمن باللہ، پہلی چیز خدا کا گھر وہی آباد کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھے. جب اللہ پر ایمان نہیں ہے بندے کے پاس تو وہ بنائے گا کیوں خدا کا گھر؟ جب اس کو عبادت ہی نہیں کرنی خدا کی تو پھر وہ مسجد تعمیر کیوں کرے گا؟ جب وہ مانتا ہی نہیں ہے خدا کو تو پھر جناب وہ کیوں گھر بنائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے چیز اللہ کا گھر وہ بنائے گا جو اللہ پر ایمان ہے. پتا چلا اللہ کا گھر آباد کرنے والا ایماندار ہوتا ہے. میں بے ایمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایماندار. پھر فرمایا آخرت کے دن پر ایمان. دوسرا بس دوسری تاریخ. پہلی بات اللہ کا گھر وہ آباد کرے گا جو اللہ پر ایمان رکھے. دوسری بات اللہ کا گھر وہ آباد کرے گا جو قیامت کے دن پر ایمان رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ وہ کرے گا تو اس کو سجدے کا بدلہ بھی تو چاہیے. وہ گھر بنائے گا تو گھر کا بدلہ بھی تو چاہیے. تو بدلہ کب ملے گا؟ ابھی تو جبریل آ کر بدلہ نہیں دے دیں گے. ابھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر خدا کا گھر بناؤ اور ادھر اسکالرشپ مودی جی چالو کر دیں. ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا. ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب آپ نے گھر بنایا تو کوئی قوم کی طرف سے آپ کے نام کا ہر مہینے اسپیشل چیک آتا رہے گا. ایسا بھی تو نہیں ہوگا. پھر بدلہ کہاں ملے گا؟ ایک دن رکھا گیا ہے، اس دن کو یوم آخر کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کل 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 کل، وہ کل کبھی ہوتا ہی نہیں. کل کبھی نہیں ہوتا. میں کہوں کل آپ کے آؤں گا، پھر کل آپ میرے پاس پہنچے تو پھر میں کہہ دوں میں نے کل کا کہا تھا، میں نے لفظ کل استعمال کیا تھا. آپ کچھ کہہ سکیں گے؟ آپ نے حضرت آپ نے آج کا کہا تھا. میں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے لفظ آج استعمال ہی نہیں کیا، میں نے تو کل کا لفظ استعمال کیا. آپ واپس پرسوں بھی آئے میرے پاس، کہا حضرت آپ نے کہا تھا کل چلوں گا. کہا ہاں میں ابھی کہہ رہا ہوں کل چل جاؤ. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں ابھی کہہ رہا ہوں کل چل جاؤ. پھر آپ آئے میرے پاس تیسرے دن، آپ نے کہا حضرت کل چلنے کا کہا تھا. میں کہوں گا بالکل کل ہی چل جاؤ. کل آتا ہے کوئی؟ آپ کے پیچھے والوں میں آتا ہے. کل آتا ہے کوئی؟ کل آئے گا. وہ کل آئے گا جس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہے. ایسا کل آئے گا جس دن کے بعد کوئی، وہ آخر دن ہوگا بس، اس کے بعد کوئی کل نہیں. وہ یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے، یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو یوم آخر بھی کہا جاتا ہے. آخری دن بس، اس کے بعد کوئی دن نہیں. جب کوئی دن آئے گا ہی نہیں تو کل کا لفظ اسی دن ختم ہو جائے. جو کچھ ہے آج ہے، کل کچھ نہیں. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب جب کل قیامت کے دن، اسی لیے لفظ قیامت، اسی لیے قیامت کے دن کے لیے بھی لفظ کل استعمال ہو جاتا ہے. کل قیامت کے دن، آپ نے کل کہاں قیامت آئے گی؟ کل قیامت آ جاتی تو اتنی چکا چوند تھوڑی تھی. جواب آئے گا بھائی کل سے مراد وہ کل نہیں ہے جو نیکسٹ ڈے ہے. کل سے مراد وہ ہے آخری دن. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فرمایا ایمان جو آخری دن پر رکھے گا وہ خدا کا گھر آباد کرے گا. کیوں؟
اس لیے کہ اس کو معلوم ہے جب آخری دن میرے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہوگا، جب آخری دن میرے پاس پہننے کے لیے چشمے اور چلانے کے لیے موبائل نہیں ہوں گے، جب آخری دن میرے پاس پہننے کے لیے بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے، اعمال کے مطابق انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، بے قراری اور اضطرابی کیفیت ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہوں یا جناب آدم کا کلمہ پڑھنے والے محشر کی تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے اور بے قراری کی عالم میں چاہیں گے کہ جلدی سے جلدی حساب ہو جائے، جلدی سے جلدی جنت میں بھیج دیا جائے یا کم سے کم حساب ہو جائے۔ ایسی کیفیت میں خداوند قدوس فرمائے گا، او وہ لوگوں، خدا کے فرشتے کہیں گے جن لوگوں نے خدا کے گھر کو آباد کیا تھا، جنہوں نے خدا کا گھر بنایا تھا، انہیں آمنہ خاتون کے شہزادے نے یہ خوشخبری دی تھی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تم زمین کے ٹکڑے پر خدا کا گھر بناؤ گے، خدا جنت کے اندر تمہارا محل تیار کر دے۔ آپ نے 20 بائی 50 کا پلاٹ لے کر اپنا گھر کھڑا کر لیا، بدلے میں کچھ نہیں ملے گا قیامت میں، لیکن آپ نے اسی چھوٹی سی زمین پر لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد تعمیر کر دی۔ رسول اللہ کی زبان ہے، کسی اور کی نہیں ہے جو پلٹ جائے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان ختم ہو سکتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، چاند کی چمک ختم ہو سکتی ہے، ستاروں کا وجود مٹ سکتا ہے، مگر جو جملے زہرا کے بابا کہہ گئے ہیں اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید نور میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زمین میں مسجد بناؤ، جنت میں گھر بناؤ۔ سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ سستا سودا ہے، مگر آپ بھی کریں کیسے؟ لوگ کہتے ہیں پیسوں سے جنت نہیں ملتی، ہم نے کہا ایسوں سے تو ملتی ہے، پیسوں سے جنت خریدی نہیں جاتی، لیکن دین کے لیے خرچ کر کے جنت اپنے نام کرائی جاتی ہے، اور یہ کام حضرت عثمان ذوالنورین کر چکے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے بارے میں یہ صحیح جملے ارشاد فرمائے، صحیح فرمایا عثمان نے مجھ سے 2 بار جنت خریدی ہے، حدیث شریف ہے، حضرت عثمان غنی نے حضور فرماتے ہیں مجھ سے 2 بار جنت خریدی۔ پہلی چیز تو یہ کیا جنت بکتی بھی ہے، خریدار عثمان جیسا ہو تو جناب جنت بکتی ہے، لیکن جناب بیچنے کا کام تو مالک کا ہوتا ہے۔ اب ان پڑوسیوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ جنت کے مالک حضور نہیں ہے، اور دیوانے، اگر حضور جنت کے مالک نہیں تو حضور نے جنت عثمان غنی کو بیچی کیسے؟ پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت کو قدرت نے مالک جنت بھی بنایا ہے، مالک دنیا بھی بنایا ہے، اسی لیے عاشق کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ تو فرمایا اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس لیے قیامت کے دن پر جب ایمان رکھیں گے تو کہیں گے بھائی آج اتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں، اللہ قیامت میں بدلا دے گا، اللہ قیامت میں بدلا دے گا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں صاحب یہ مسجد بنا رہے ہیں، اچھا کچھ ایسے فکر کے لوگ ہوتے ہیں نہیں صاحب اپنا دھندا چلا رہے ہیں، آپ اگر 2 نمبر کا کام کریں گے نا تو لوگ آپ کو نہیں بلیم کریں گے، جیسے ہی آپ دین کے کام میں آگے نا تو 70 اچھے خاصے مائنڈ کے لوگ بھی آپ کی دشمنی کی طرف مائل ہو جائیں۔ ہم خود گزرتے ہیں اس مرحلے سے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن مضطرب تو ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بے قراری تو آتی ہے، مگر خدا قلب میں ایسا سکون رکھتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے جانے تو اللہ دیکھے گی، بات سمجھا نہیں، لیکن آپ حق پر ہونے چاہیے۔ اشارہ کرتے میں گزروں، آگے چلتا ہوں۔
تیزی کے ساتھ. جب بندہ دل تکلیف میں آتا ہے، یار اتنی محنت بھی کی ہم نے، ہم کو تو کوئی پیسہ نہیں ملا، اتنی محنت کی ہم نے، ہمیں کسی نے پھول نہیں پہنایا، اتنی محنت کی ہم نے، ہمارا نام تو نہیں لیا کسی نے، اتنی محنت کی ہم نے، ہمیں تو سلام نہیں کرتے لوگ. اگر سلام کرنے، پھول پہننے، عزت بڑھانے، شہرت بڑھانے، دکھاوا کرنے کے لیے یہ کام ہوتے ہیں، خدا را مت کیجیے، اس لیے کہ یہ ثواب نہیں پھر عذاب کا سبب بن جائے گا. اور اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر آخرت پر آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے. ایک وہ دن تو رکھا ہے جس دن کرنسی نہیں چلے گی تو پھر اس دن مسجدیں شہادت دیں گے. جس دن پیسے نہیں چلیں گے اس دن جناب مسجدوں کے سجدے گواہی دے دیں. جس دن سننے والا کوئی نہیں ہوگا ہماری، جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا اس دن مسجدوں کی دیواریں گواہی دیں گی کہ اے میرے اللہ جس نے تیرے گھر کو آباد کیا. قیامت کے دن پر ایمان جب بندہ رکھے گا تو ہی پریشانیوں کا سامنا آسانی سے کر لے گا اور گھر بنائے گا خدا کا. دو بات. تیسری چیز یہ کہ وہ نماز قائم کرے گا. اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اگر صرف پیسہ لگا کے بھاگتے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے خدا کے گھر کا حق ادا کیا. بات سمجھ آ گیا. تیسری چیز نماز قائم. آباد وہی کریں گے صحیح معنوں میں جو نماز پڑھیں گے. خدا کے گھر کی زینت جھومر سے نہیں ہوتی تھی، خدا کے گھر کی زینت ٹائل سے نہیں ہوتی تھی. اگر ایسا ہوتا تو حضور کی مسجد نبوی حضور کے دور میں تو زینت والی نہیں تھی. حضور علیہ السلام و تسلیم کے دور میں بخاری شریف کی حدیث ہے، رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے اور حضور علیہ السلام سجدے سے سر اٹھا کر آ رہے. صحابی کہتے ہیں اس رات میں بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کی چھت جو تھی وہ کھجور کی چھال کی تھی اور کھجور کی چھال بارش کا پانی روک نہیں پائی تو پانی مسجد نبوی میں آیا. حضور علیہ السلام نے کچی زمین سے جب سر اٹھایا تو حضور علیہ السلام کی پیشانی اقدس پر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیچڑ لگا تھا. حالانکہ جناب اس مٹی کا مقدر بھی کتنا اعلیٰ ہے. ہم تو حضور کے قدموں سے لگے ہوئے ذروں کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کا مقدر کیا ہوگا جو حضور کی پیشانی کو مٹی بوسا دے رہی ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ حضور کی جبین مبارک پر کچی مسجد ہونے کی وجہ سے پانی اور مٹی کا مکس گارا حضور علیہ السلام کی مقدس پیشانی پر لگا. یعنی سنگ مرمر حضور کے دور میں نہیں لگا تھا، ٹائلز نہیں تھی، پکی چھت نہیں تھی. تو پتا چلا مسجدوں کی زینت ٹائلز سے نہیں ہے، جھومر سے نہیں ہے، رنگ برنگی یا اسپیشل لائٹنگ لگا دینے سے نہیں ہے. پھر فرمایا مسجدوں کی زینت نمازیوں سے. جا رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ مسجدیں کچی ہوں اور نمازی پکے ہوں تو ان پکی مسجدوں سے اچھا معاملہ ہے جن کے نمازی کچے ہوں. بات سمجھ آئی؟ ہاں. ابو ہریرہ کچی مسجد میں نماز پڑھنے والی ذات کا نام ہے مگر ابو ہریرہ. علی کچی مسجد میں نماز پڑھنے والی ذات کا نام ہے مگر زندگی کی ایک نماز میں قضا نہیں. پہلی بھی اگر قضا ہو گئی تو سورج کو پلٹنا پڑتا ہے اور ادا کروانا پڑتا ہے. مسجدیں کچی ہوں تو چلتا ہے، نمازی کچے نہیں ہونے چاہیے. اس لیے آپ نمازی پکے بنیے. صرف سبحان اللہ نہیں، انشاءاللہ نمازی پکے بنیے. فرمایا اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو جناب قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ کا گھر وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو زکات دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زکات دیتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ جو زکات دینے والا ہوگا وہ زکات کھائے گا تھوڑی، وہ تو زکات دے گا. زکات دینے والا ہوگا. ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو خانے کی ضرورت ہے.
نماز پڑھنے والوں کے لیے مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے، تعمیر میں بھی خرچ کرنے کا ذہن نہیں دیا جائے گا تو پھر جناب والا کیسے لوگوں کے دل میں خرچ کرنے کا تصور پیدا ہوگا؟ بہرحال زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگا کرتی، لیکن مسجد میں آنے والے مسافر پھر تو لگ جاتی ہے۔ زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگا کرتی، مگر مسجد میں آنے والے وہ لوگ جو مدرسوں کے چندے کے لیے یا ضرورت مندوں کے حوالے سے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، وہ مسجد میں آ جائیں گے۔ نمازی نماز پڑھنے آئے تو مسجد کے دروازے پر اگر زکوٰۃ لینے والے کو دیکھے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور چلیے تیزی کے ساتھ ساتھ صحیح طور پر پانچویں بات، چار باتیں ہو گئی، ایک تو اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، چار چیزیں، 5 5 اینڈ لاسٹ اینڈ فائنل کیا؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ ہاں وہ دلیر ہوتا ہے کیونکہ خدا کا گھر بنا رہا ہے، وہ نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اگر ڈرتا ہوتا تو لوگ جھوٹے FIR کر دیں تو لوگ بند کر آ کے بھاگ جائیں۔ اگر ڈرتا ہوتا تو 4 لوگوں کی بھیڑ سے ڈر کے مسجد کی تعمیر بند کر دیتا، نہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو خدا کا گھر تعمیر کرتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، نہ صاحب سیٹھ صاحب سے ڈرتا ہے، نہ انسپیکٹر صاحب سے ڈرتا ہے، نہ جناب والا مولانا صاحب سے ڈرتا ہے، نہ مفتی صاحب سے ڈرتا ہے، نہ سید صاحب سے ڈرتا ہے، صرف خدا سے ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ خدا کا گھر بنا رہا ہے، خدا کا بندہ جانے، خدا جانے، تیسرے کی ضرورت کیا ہے؟ خیر فرمایا خدا سے ڈرنے والا خدا کے گھر کو آباد کرتا ہے، وہی سجدے کرے گا جو خدا سے ڈرے گا، وہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا جو خدا سے ڈرے گا، وہی اطمینان کے ساتھ خرچہ کرے گا جو خدا سے ڈرے گا، وہی ایمانداری کو پیش نظر رکھے گا جو خدا سے ڈرے گا، وہی بیمانی سے اپنے دامن کو بچائے گا جو خدا سے ڈرے گا، وہی مسجد کے ایک ایک پیسے کا احترام اور اس کا اہتمام کرے گا کیونکہ وہ خدا سے ڈرے گا۔ غرض کے خدا سے ڈرنے میں ساری چیزوں کو قرآن نے کھینچ لیا اور فرمایا جو خدا سے نہیں ڈرتے ان کی ذات سے یہ نہیں امید ہے کہ وہ خدا کا گھر آباد کر پائے، اور جو ڈرتے ہیں ان کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ خدا کا گھر آباد۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، وہ یہ 5 وصف، یہ 5 اوصاف اللہ پاک نے قرآن مقدس میں مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو خود بیان فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے حدیث شریف سنی، جس نے اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر کو بناتا ہے۔ اور بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدوں کی شان کیا ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ جو زمین پہلے کچھ تھی اب بھی وہی مقام میں نہیں، فرمایا سنو، دنیا میں جب تم رہتے ہو تو جنت کی کیاریوں کے قریب سے گزرو تو جنت کی کیاریوں میں کچھ غذا لے لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں اور کیا چرنے کی بات ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد جنت کی کیاری ہے۔ پتا چلا کل تک تو کسی اور کی زمین تھی، کل تک تو اس کی اوقات میں ساتھ کچھ نہیں تھی، آج آپ نے نیت کر لی کہ یہ خدا کا گھر بنے گا اور یہاں لوگ سجدہ کریں گے، تو پھر اب وہ زمین نہیں رہی بلکہ جنت کی کیاری بن گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں چلنے کی کیا شان ہے، کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا اس میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی کیاری سے چلنے کے مطابق۔ اتنی بڑی بات ہے صاحب۔ اب مسجد کو دیکھو تو حضور کے فرمان کے مطابق کو یہ فقط ایک پتھر کا ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کی ایک کیاری ہے۔
اب جتنی کیاریاں آپ کو جنت میں لگانی ہیں، جتنی جنت کی کیاریاں آپ کو بڑھانی ہیں آپ بڑھا سکتے ہیں۔ خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ خدا کے گھر کو تعمیر کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اس پس منظر میں جاؤں گا کہ خدا کے گھر کی تعمیر کے کیا معاملات، تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جس طرح بیت اللہ بغیر مقدر میں لکھے ہوئے کوئی نہیں جا سکتا، جس طرح حج بیت اللہ جس کے مقدر میں نہ لکھا ہو وہ نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسجد بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روحانی طاقتوں کے معاملات اور ہیں، بات تفصیل میں نہیں جاتا، تیزی کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ارے بنانا تو بنانا، ہر ایک کو مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، ہر ایک کو جناب والا مسجد کھڑی نہیں کر سکتا، حصہ ضرور لے سکتا ہے، حصہ ضرور لے سکتا ہے۔ دیکھو یہ حصہ دینے کے لیے یہ ڈبہ رکھا ہے، آپ نے ابھی تک ایک روپیہ میری تقریر شروع ہونے کے بعد نہیں ڈالا، حیرت۔ یوں تو عام دنوں میں لوگ مسافہ کرنے آتے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ حصہ لینے کی کوئی کا تصور ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ارے شریف بھائی نے آپ لوگوں کے جوش اور جذبے کو بڑھانے کے لیے کہا ہے، آپ کے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا ہے، آپ سیٹھ صاحب کے سامنے گردن نہ جھکائیں۔ کسی سیٹھ نے 51 دیے ہوں گے تو دیے ہوں گے، آپ کو خدا نے 10 دیے تو آپ 10 ڈال کے چلے جاؤ، تاکہ آپ کی عزت بھی رہ جائے اور آپ کا حصہ بھی رہ جائے۔ اس لیے کہ حصہ اللہ کا گھر بنانے میں حصہ لینا بھی تو بہت بڑی بات ہے نا۔ یہ دیوار ہے، دیوار ہے نا، مسجد کی دیوار، ظاہر بات ہے کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے، یہ دیوار کھڑی رہے گی، اللہ کرے کھڑی رہے گی، اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے، ہے نا، ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ مگر آپ نے اگر اس میں حصہ لیا ہے، حصہ، سبحان اللہ، یہ ڈبہ میرے آگے عثمان صاحب نے شروعات کی ہے، اب شروعات ہو گئی، بسم اللہ۔ خیر عرض یہ کر رہا ہوں، یہ جو حصہ ہے اس میں حصہ، جو دیوار ہے اس میں آپ نے حصہ لیا، مثال کے طور پر فقط ایک یہی باقی رہ گیا، درود شریف پڑھو، اللہم صلی اللہ سیدنا امینہ مولانا کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مسجد ہے یہ خدا کا گھر ہے، اب اس خدا کے گھر میں آپ نے فقط ایک کٹے سیمنٹ کا حصہ لیا، کتنے؟ ایک کٹا سیمنٹ آپ نے لگایا، آپ کو اور وہ کام لگی ہوئی، ایک کٹا کتنے کا آتا ہے ہمارے صاحب؟ اختلاف ہو گیا، تقریباً 400 معافیہ زنبولی آدھی ہے نا، اس لیے تقریباً 400 آیا ہے۔ اب بندہ اگر ایک لمحہ اگر بندہ فقط ایک کٹا سیمنٹ اپنی طرف سے اس نے لگا، ایک کٹا سیمنٹ اپنی طرف سے لگا، اب اپنی طرف سے اس نے لگا دی، ظاہر بات ہے کہ اور دوسروں کے ساتھ اس کی سیمنٹ کو ملایا جائے گا اور پھر اس کے بعد خدا کے گھر میں لگایا جائے گا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، دیوار کھڑی رہے گی تو دیوار کے کسی نہ کسی حصے میں تو وہ جناب والا آپ کا حصہ بھی لگا رہے ہیں، ہمارا حصہ بھی لگا رہے ہیں۔ اب اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیر صاحب آئیں، کوئی سید صاحب آئیں یا کوئی بھی مسلمان آئے، وہ جناب اس کو جب اس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جب یہ بندہ اپنے اس گھر میں خدا کے اس گھر میں آئے گا اور خداوند قدوس کے گھر میں آ کر جب وہ سجدہ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ جس نے اس کو بنانے میں حصہ لیا ہے، چاہے وہ ایک بوری سیمنٹ کا حصہ ہی کیوں نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ ان تمام لوگوں کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی کو ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ ہم اپنی قبر میں پہنچ جائیں گے مگر یہاں سبحان ربی الاعلیٰ کوئی کہہ رہا ہے تو قبر میں اس کا ثواب ہمیں دیا جائے گا، کوئی یہاں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو قبر میں اس کا ثواب ہمیں دیا جائے۔ اور اس سے مطلب نہیں ہوتا، یہ بھی سن لیجئے کہ کس نے لاکھ دیے، کس نے 1.5 لاکھ دیے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس کی نیت کا لیول کیا تھا، کس کی نیت کا لیول کیا تھا۔ ورنہ جناب والا آپ نے پڑھا
جس دور میں صدیق اکبر اپنا پورا مال لے کر آئے اس دور میں بڑھیا بھی اپنے سر پر گھر کا سامان اٹھا کر لائی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بڑھیا کی تعریف اپنی زبان سے فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حصہ تو بہرحال حصہ ہوتا ہے اور پھر خداوند قدوس کے گھر میں حصہ لینا یہ ہر ایک مقدر کی بات نہیں ہوتی. میں عرض یہ کر رہا تھا واقعات تو بڑے لمبے. اللہ رب العزت کی راہ میں اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کو دونوں جہان میں بدلے عطا فرماتا ہے. سب سنا دیتا ہوں اسی پر قصہ سنا دیتا ہوں. درود شریف پڑھے تو میں قصہ پڑھ دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والے درود شریف پڑھ لو یار. صلی اللہ علیہ نبی الامی والے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا. آپ کو معلوم ہے مسجد میں حصہ لینا مسجد کی تعمیر ارے مسجد میں صفائی کرنا گویا کہ جنت میں اپنے محل کی صفائی کرنا. سبحان اللہ. محل کی صفائی کرنا. اور آپ کو بتاؤں مسجدوں پر چراغاں کرنا مسجدوں میں روشنی کرنا حضور کی ولادت کے موقع پر حضور کی ولادت کے موقع پر مسجدوں میں چراغاں کرنا یہ مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے. انصاری کا قصہ دور میں سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے رسول پاک علیہ السلام کے دور میں حضور کے جانثاروں نے مسجد نبوی کو زیتون کے تیل سے روشن کر دیا تھا. زیتون کے تیل کے دیے سے اور دنیا کو بتا دیا کہ مسجدوں کو روشن کرنا حضور کی ولادت کے موقع پر ہو یا کسی بھی خوشی کے موقع پر ہو مسجد کو روشن کرنا مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو خوش کرنا ہے. اللہ رب العزت کے گھر کو روشن کرنا اپنے آپ میں بڑی سعادت. میں تیزی کے ساتھ ایک قصہ پڑھ دیتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. یوں تو بہت سارے قصے صدیق اکبر کے مقام کی بلندی آپ کو دیکھنی تو ان کے خرچے سے دیکھنی. جی جی حضرت صدیق اکبر نے خرچے بہت کیے ہیں. صرف محنتیں نہیں کی ہیں حضور کو صرف کندھے پر اٹھایا نہیں ہے. صرف نمازوں میں اور صرف تنہائیوں میں پرہیزگاری کا اظہار نہیں کیا بلکہ صدیق اکبر ایک تاجر اور بزنس مین انسان کا نام ہے. لیکن سب کچھ دین مصطفیٰ کے نام پر قربان کر کے غربت کو اپنا ساتھی بنانے والے کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. دیکھیں آپ بلال حبشی ہے. حضرت سرکار بلال حبشی کسی اور کے غلام ہیں. آپ نے قصہ سنا ہے میں قصہ نہیں سناتا مگر آپ نے سنا ہے کہ پتھر ان کے سینے پر رکھ کر ان کو تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جاتا ہے. صدیق اکبر کو یہ دیکھنا اچھا نہیں لگتا. حضور کا دل بھی چاہتا ہے کہ کاش اتنا پیسہ ہو جائے کہ بلال کو آزاد کرا دیا جائے. اسلام اپنی غربت کے دور سے گزر رہا ہے اور بلال کو سزا کس جرم میں فقط اس لیے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. باقی ان کو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا مگر جناب کبھی ادھر بھگاتا ہے ان کا آقا کبھی ادھر بھگاتا ہے کبھی تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتا ہے کبھی پتھر رکھتا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے مگر اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر سے حضور نے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر ایک مرتبہ حضور سے اجازت لے کر تشریف لے گئے. بلال کا جو آقا ہے جس کے وہ غلام ہے اس کے پاس جب اس کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر صدیق انتہائی بزنس مین انسان کا نام ہے. اس کو بھی پتا تھا کہ ابو بکر صدیق بہت بڑی پارٹی کا نام ہے. اس کو بھی پتا تھا ابو بکر صدیق بہت مال والی ذات کا نام ہے. تو اس نے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ کر بلال حبشی کا ریٹ پوچھا کر دیا. جو غلام کا ریٹ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اونچا حضرت بلال کی اس نے قیمت لگائی. حضرت صدیق اکبر کہتے تھے تو قیمت بول اللہ اکبر. وہ ارادہ کر کے آئے تھے پیسے چاہے جتنے لگ جائیں آج بلال کو آزاد کروا کے لے جاؤ. جناب والا آپ سن کر حیرت کریں گے کہ بلال حبشی کی قیمت ان کے آقا 2 یا 3 گنا زیادہ قیمت لگائی اور ابو بکر صدیق جانتے ہیں کہ یہ 3 گنا قیمت لے رہا یہ 2 گنا قیمت لے رہا مگر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چہرہ نہیں پھیرا بلکہ دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ دین کے لیے کس قدر خدمتیں کی جاتی ہیں اور جو بھی کی جائیں وہ کم نظر آتی ہیں. خدا کا دین اتنا قیمتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا میری طرف توجہ رکھے جب دگنی تگنی قیمت اس نے لگائی اور کہا اتنے میں دوں گا بلال کو. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا لے یہ غلام بھی لے لے یہ پیسے بھی لے لے مگر بلال مجھے دے دے. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی کو وہی کھڑے ہو کر حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس ثواب میں تو میں
اس دعا میں آپ کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتا سرکار، آپ بس دعا فرمائیں اور اس غلام کو میں آپ کے لیے آزاد کر. حضور نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کر دیا. خیر یہ واقعہ بیچ میں آ گیا تو میں نے سنا دیا. ایک کا مقدر نہیں کہ وہ خداوند قدوس کی مسجد تعمیر کرے یا تعمیر میں حصہ لے یا اس گھر میں جا کر سجدے کرے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رات کی تاریکی میں جو مسجد کی طرف بھی اللہ کے لیے اپنی حضرت عائشہ سے حضور نے مسکرا کر کہا میرے ساتھیوں اس کو بھی حصہ دے. تیری خلق نے فرما دیا میری امت کے لوگ چونکہ اللہ کے گھر میں سحر میں حاضر ہو کر استغفار کرتے ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا. اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا. ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے. جب تک اس فکر کے لوگ روئے زمین پر رہیں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا. آپ یہ پوچھیں قرآن سے کہ قرآن عذاب کیوں نہیں آتا تو قرآن کہے گا پہلی بات تو یہ کہ ان میں مصطفیٰ موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب تک میری امت استغفر اللہ پڑھتی رہے گی، جب تک میری امت گناہ ہو جانے کے بعد بھی سر جھکا کر گناہوں کی بخشش مانگتی رہے گی، جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. برادران ملت اسلامیہ آج یہ کر رہا تھا یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی توفیق ہے کہ جناب خدا کے گھر کو آباد کرنے، خدا کے گھر کو بنانے میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ حصہ لیتے ہیں، ہے نا. جنہوں نے حصہ لیا مبارک، جنہوں نے نہیں لیا وہ لے لیجیے گا. میں آخری قصہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. اسی کے ساتھ سنیے گا. اللہ جب توفیق دیتا ہے تو حالات اسباب خود پیدا فرماتا ہے. اللہ جب توفیق دیتا ہے جب اس کو کوئی کام کرانا ہوتا ہے تو پھر وہ حالات اور اسباب خود پیدا کرتا ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے گلستان بوستان کی عبارت ہے، گلستان کی عبارت ہے. عبارت نہیں سنا رہا یاد بھی نہیں ہوئے 2000 پتہ نہیں کتنے میں پڑھی تھی. خیر ہے البتہ یہ ہے کہ مفہوم بتا دے رہا ہوں، مشہور سی بات ہے. خیر بادشاہ جب کسی کو کام پہ رکھے، حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں بادشاہ جب کسی کو کام پہ رکھے تو کام کرنے والے کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بادشاہ کے لیے کام کرتا ہوں، ہر جگہ بتاؤں میں سرکاری ہوتا ہوں. نہیں، وہ بادشاہ کی بات نہیں کر رہا، میں پرائم منسٹر کی نہیں کر رہا. میں شیخ سعدی کی بات کر رہا ہوں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جب بادشاہ کسی کو اپنے کام پہ رکھے، اپنے کام کے لیے رکھے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں بہت بڑا ہوں بادشاہ کا کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سوچے کہ بادشاہ کا احسان ہے کہ وہ مجھ سے کام لے رہا ہے. کیونکہ وہ پوری رعایا کا بادشاہ ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے مگر اس نے کام لینے کے لیے مجھے چنا ہے، یہ بادشاہ کا کرم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس بادشاہ کی کیا شان جو احکم الحاکمین ہے، اس بادشاہ کی کیا شان جو رب العالمین، وہ چاہے تو فرشتوں کو بھیج کر ہر محلے میں مسجد بنا لے، مگر کتنا کرم فرمایا کہ جو کام فرشتوں کو نہیں کرنے دیا وہ ہمارے آپ کے مقدر میں لکھا. حضرت پیر کرم شاہ زئی کے جملے مجھے بہت یاد آتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دیتا سب کو ہے مگر لیتا سب سے نہیں ہے. اللہ دیتا سب کو ہے، سب کو دیتا ہے. کوئی خدا کو مانے اس کو بھی دیتا ہے، نہ مانے اس کو بھی دیتا ہے، سجدہ کرے اس کو بھی دیتا ہے، نہ کرے اس کو بھی دیتا ہے، مگر لیتا سب سے نہیں. وہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اللہ کے گھر میں خرچہ کرتا ہے، وہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی مدرسے میں رسول اللہ کے گھر میں خرچہ کرتا ہے. وہ جب لینا چاہے تو وہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، یہ اس کی شان ہے. وہ فاسقوں سے کام لے لیتے ہیں. حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس نے کعبے میں آگ لگوائی. حجاج بن یوسف ثقفی محمد بن قاسم کے دور سے بالکل ٹھیک پہلے کا دور، بلکہ محمد بن قاسم پہلے اسی کے انڈر میں تھے. حجاج بن یوسف ثقفی ٹھیک کعبہ میں اس نے آگ لگوائی. تابعین کے دور کے مان بعد اس کا دور ہے، یا تابعین کا دور تابعین میں یہ ہوا تھا. بہت بڑا بیکار قسم کا شخص ہے، کعبے میں آگ لگوا رہا.
مگر حجاج بن یوسف سے خود خدا نے کام لیا تو اس نے علماء کی ٹیم بلائی اور علماء کی ٹیم بلا کر کہا اللہ کے قرآن پر زیر زبر لگاؤ. یہ قرآن پر زیر زبر لگا ہوا ہے یہ حضرت رسول پاک کے دور میں نہیں تھا. قرآن پر جو زیر زبر لگا ہوا ہے یہ سرکار ابوبکر کے دور میں بھی نہیں تھا. اہل عرب کو زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, زیر زبر اور نقطے بھی نہیں تھے, بلکہ وہ اندازے سے پڑھ لیا کرتے تھے کہاں یعلمون ہے کہاں تعلمون ہے, کیونکہ ان کی مادری بھاشا تھی. یا جن کو قرآن یاد تھا ان کو بھی جناب والا ضرورت نہیں, اس لیے کہ انہوں نے قرآن سینہ بسینہ پڑھنے پڑھانے کا معاملات پڑھنے پڑھانے کے لیے تھے. جامع قرآن سرکار عثمان غنی کی ذات تفصیلات لمبی ہیں مگر آپ کو بتا رہا ہوں حجاج بن یوسف ثقفی کا وہ دور تھا. ایسے ظالم شخص نے اس وقت کے جید علماء کو جمع کیا اور علماء کی ٹیم بنائی اور اس علماء کی ٹیم نے قرآن کا زیر و زبر اور نقطہ لگایا. جس زیر زبر کو ہم سیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں. جو شخص کعبے میں آگ لگا رہا ہے, کعبے کے خلاف کو جلا رہا ہے, خدا اپنے گھر کی کتاب اپنی کتاب کا کام بھی اسے لے لے رہا ہے. تو یہ بادشاہ کی طاقت ہے, وہ جب چاہے جس سے چاہے کام لے لے, جب چاہے جس سے چاہے. مگر ایمان والا اپنے مقدر پر ناز کرے کہ خدا نے دولت ایمان بھی دی اور پھر یہ کام کرنے کی توفیق بھی دی کہ مجھ سے کوئی بھی نیک کام ہو A to Z فخر سے کیا کرو. اس لیے یہ چرس پینے والا اگر فخر سے چرسی کہہ سکتا ہے تو اس کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے آپ فخر سے مصطفیٰ جان رحمت کا خود کو غلام بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ رحمت عالم کے طریقہ کار پر چلیں گے. خیر توفیق اللہ جب دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. یوں تو بہت سارے قصے ہیں. میں ایک قصہ سناؤں, حضرت رسول پاک کے دادا کا قصہ سنا دیتا ہوں. توفیق اللہ جب رب العزت جب کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس طرح کام ہوتا ہے. سنا دوں قصہ یا اگلی بار کے لیے چھوڑ دوں؟ دل بھری کہے کہ مت سناؤ, زبان کہے کہ سناؤ. خیر سنا دیتا ہوں تاکہ میلاد کا موسم ہے, جھنڈے لگانے کا موسم. دیکھو چاچا جھنڈے بھی خرید کے لائے تو بیچنے لائے, خریدنا تو آپ کو ہے. ہاں جھنڈے خریدیں گے. آپ کہیں گے کیا مسئلہ ہے, آج ادھر بھی خرچہ کرانے کی بات ہے ادھر بھی خرچہ کرانے کی. یہ حضور کا مہینہ ہے, جتنا خرچو گے اتنا پاؤ گے. نہیں غلط جملہ ہے, جتنا خرچہ کرو گے اس سے کہیں زیادہ پاؤ گے. اس لیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کرم ہے جو نام مصطفیٰ پر 10 خرچہ کرتا ہے اس کو لاکھوں ملتے ہیں. آپ تاریخ بھری پڑھیے, میں اگر اس موضوع پر اپنی گاڑی دوڑاؤں گا تو پھر ایک نیا خطاب ہو جائے گا. اس لیے بس اتنا جان لیجئے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تھوڑا خرچہ کرتا حضور اس کو زیادہ نوازتا. یہ سخی کریم شہنشاہ کی شان ہے. تو بہرحال جھنڈے کا موسم ہے. ارے جبریل جنت سے جھنڈا لائے, آپ چچا سے تو لے سکتے ہیں. جبریل علیہ السلام جنت سے جھنڈا لائے, آپ آپ اپنے گھروں پہ جھنڈا لگاؤ تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ والوں کے نام, مصطفیٰ والوں کے گھر کی چھت پر مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا جھنڈا, لبیک یا رسول اللہ کا جھنڈا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا. کسی کے گھر پر پولیس والے کے بیچ لگے ہو, بلکہ پولیس کا صرف رنگ لگا ہو, بلکہ ایک حوالدار اگر اپنا نام لکھا لے کے ساتھ میں پولیس میں ہوں تو چور اس کے گھر چوری کرنے نہیں جاتا. اس لیے نہیں جاتا کہ یہ پولیس والا ہے, جو چرایا ہے وہ بھی لے گا, جو میرے پاس ہے وہ بھی لے جائے گا. جناب اسی لیے کیوں, اس لیے کہ نیم پلیٹ سے گزرنے والا پہچان لیتا اس کی پارٹی کیا ہے. ارے کسی کے گھر پر کانگریس کا جھنڈا ہوگا, کسی کے گھر پر بی جے پی کا. جن سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے سے جس کو محبت ہے اس کو وہ مبارک ہو. آپ تو اپنے گھروں پر اپنے رسول کا جھنڈا لگائے اور دنیا کو یہ بتائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کل بھی ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں اور کل بھی ہوتے رہیں گے. بلکہ اپنے گھروں کو روشن کر کے اپنے گھروں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا کر دنیا کو یہ صحت دے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, حضور نور البشائر
جو میرے جلسے میں آسوس میں آئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ پرسوں ہرسوز آئیے، انشاءاللہ آپ کی بکری اچھی ہو جائے. اب ایسا آپ کا خیال رکھ لینا نا، آگے چلیں. بغیر سے تجارت دنیا کا سفر کیا کرتے تھے، ملک شام تک وغیرہ وغیرہ جاتے تھے. ایک بار تو تیزی کے ساتھ سنا، ایک بار تو وہ یسرف کے علاقے سے نکل رہے تھے، اور یسرف، یہ یسرف وہی ہے جو آج مدینہ ہے، اس وقت وہ یسرف تھا. وہ گزر رہے تھے وہاں سے، تو عمر بن لبید الخزرجی کی بیٹی، عمر بن لبید الخزرجی وہ علاقے کے امیر تھے، تو ان کے گھر کا قیام قریش کے سردار کر رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا ان کے لیے کوئی تحفہ نہیں تھا. کالما ہو گیا تو ان کو یسرف سے مکہ لے جانے والا کوئی نہیں تھا. یہ بچہ جس کا نام شفا ہے، یہ اپنے ننیحال یسرف میں پلتا بڑھتا رہا، اپنی ماں سلمہ کے ساتھ رہتا رہا. وقت گزرتا رہا، تقریباً 7 سال گزر گئے، اور 7 سال کے بعد خاندان بنو حارث بن عبد مناف کا، یا انہیں کے خاندان کا کوئی ایک شخص یسرف سے گزرا. تو جب گزرتا ہے، خدا کی توفیق دیکھیں، خدا حالات و اسباب یوں پیدا فرماتا ہے. جب جو خاندان قریش کا فرد ادھر سے گزرنے لگا، تو اس نے دیکھا کہ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں، بچے تیر سے نشانہ لگا رہے ہیں. ان میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جب اس کا نشانہ ٹھیک سے لگ جاتا ہے تو وہ فخر سے کہتا ہے، انا ابن الحاشم، انا ابن سید البطحاء، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحاء کے سردار کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحاء کے سردار کا بیٹا ہوں. اب ظاہر بات ان کے خاندان کی بات تھی، تو جناب اس دور میں خاندان کے معاملات میں بہت زیادہ قبیلوں اور خاندانوں کی باتیں چلا کرتی تھی. انہوں نے وہ سمجھ گئے ہاشم کی بیوی سلمہ جو یسرف کی تھی، یہ اس کا شہزادہ ہے، اور یہ ہاشم کا لخت جگر. وہ جب وہاں سے بندہ پلٹا تو اس نے پلٹنے کے بعد حرم کعبہ میں آ کر مکہ المکرمہ جو ان کا گھر ہے وہاں آ کر اس نے جناب وہ مطلب کے پاس آیا. مطلب کون ہے؟ ہاشم کے سب سے چھوٹے بھائی، ہاشم کے سب سے چھوٹے بھائی. عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے ہاشم اور سب سے چھوٹے بیٹے مطلب. مطلب ہے سب سے چھوٹے، ہاشم کے سب سے چھوٹے بھائی. اس کو آ کے اس بندے نے کہا یا تیرے بھائی کا شہزادہ یعنی تیرا بھتیجا یسرف میں رہتا ہے، اور یہ خاندانی جاہو جلال کی شان نہیں ہے کہ اپنے خاندان کا بیٹا کہیں اور جا کر پلے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اس کی اچھی پرورش کے لیے تم اپنی بھابھی کو بھی مکہ لے آؤ، اور تم جناب اپنے بھتیجے کو بھی مکہ لے کر آؤ. اس لیے مکہ اس وقت بھی ایک ایسا شہر تھا، ایک یہاں کعبہ تھا، اور دوسرا یہاں لوگ تجارت کرنے کے لیے مرکزیت و سینٹر ہونے کی وجہ سے دور دور سے آیا کرتے تھے. مصر اور شام سے لوگ بغیر سے تجارت آیا کرتے. ظاہر ہے کہ دوسرے علاقوں کے مقابل یہاں سہولتیں زیادہ تھیں. اور پھر آخرکار اختصاص کے ساتھ عرض کروں شارٹ میں کہ انہوں نے سمجھایا کہ جاؤ بھائی اپنے بھتیجے کو لے کے. اس بندے نے اپنی اونٹنی تک پیش کی اور کہا یہ میری اونٹنی لے جا، لیکن اپنے بھتیجے کو مکہ لے دیا. مطلب پہنچے وہاں یسرف، اپنی بھابھی سے ملاقات کی، ان کے گھر والوں سے ملاقات کی، اور کہا معاف کریں کہ ہمیں اتنے دن تک توجہ نہیں رہی. اب میری گزارش یہ ہے، صحیح قول کے مطابق یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اور آپ کا شہزادہ بھی یعنی میرا بھتیجا بھی میرے ساتھ مکہ چلیں، اور آپ لوگ مکہ میں رہیں. مگر جناب سلمہ نے منع کر دیا، اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے اپنے شہزادے کو ضرور بھیج دیا. اب میں تو نہیں چلتی، اب میری زندگی تو ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں تو مکہ نہیں جاؤں گی، میں اپنے گھر ہی رہوں گی. لیکن یہ میرا بیٹا جو اس وقت 7-8 سال کا ہو چکا ہے، اس کی زندگی آنے والی دیکھ کر، آنے والی زندگی میں رونقیں ہوں، خوشیاں ہوں، سہولتیں ہوں اور تابناکیاں ہوں، اس لیے اس کا مستقبل روشن اور تابناک کرنے کے لیے آپ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جائیں. تو وہ اپنے بھتیجے کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر مختلف مکہ لے کر آئے. مکہ کے رئیسوں کی عادت تھی کہ وہ گولیاں بنا کر، گول بنا کر وہ دروازے والا بیٹھ رہا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا مختلف یہ کون ہے، کس کو لے کے آئے، یہ کون ہے، کس کو لائے. جب انہوں نے بار بار پوچھا تو مختلف نے فوراً کہہ دیا یہ میرا غلام، یہ میرا غلام. گھر لے کر گئے، بیوی نے پوچھا یہ کون ہے، تو بیوی سے بھی انہوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے. اب جب کو غلام کہا تو وہ بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا کہ مطلب کا غلام. عبد المطلب
मुत्तलिब का गुलाम, मुत्तलिब ने उनको नहलाया, धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। कुछ दिन गुजरे या उसी वक्त उन्होंने अपनी बीवी को भी बताया, ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे भाई हाशिम का लख्ते जिगर है, पूरे नजर है। उन्होंने अपने घर खानदान वालों को भी बताया कि जनाब ये मेरा गुलाम नहीं है, ये मेरा भतीजा है। मगर लफ्ज़े अब्दुल मुत्तलिब इतना मशहूर हुआ कि लोग शैबा नाम तो भूल गए, आज भी तारीख अब्दुल मुत्तलिब के नाम से याद करती है। खैर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तेजी के साथ मैं आपको सुनाता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह असबाब पैदा फरमाता है। ये जनाबे वाला हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम के बेटे शैबा, शैबा इब्ने हाशिम अपने शहर मक्का में अपने भाइयों के साथ, अपने चचाजाद के साथ, अपने खानदान वालों के साथ जिंदगी बसर करने लगे। जब आपकी उम्र बड़ी हुई और अपने चचा के साथ वक्त गुजारने लगे तो मैं तफसील में नहीं जाता, तारीख मक्का में फिर कभी सुनाऊंगा। अभी मैं शॉर्ट में बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये बड़े हुए तो बड़े होने के बाद चचा अब्दुल मुत्तलिब ने इनके साथ निहाई ईमानदारी, निहायत ईमानदारी के साथ और निहायत ही शफ़क़त के साथ इनका साथ दिया। और क्या किया कि इनके बाप की जो जायदाद थी हाशिम की, वो सब अब्दुल मुत्तलिब को दे दी। जो जायदाद जनाब हाशिम की थी वो सारी जायदाद शैबा को मिली। जो उनके विरसे थे, यहाँ तक कि वो जो इलाका था जहाँ से पानी वगैरह पिलाने की ड्यूटियां थी, वो सारी ड्यूटियां जो उनके बाप का मतलब जो कुछ था वो सब कुछ चचा ने बाप का बेटे के हवाले कर दिया, अपने भतीजे के हवाले कर दिया। वक्त गुजरता रहा, तारीख लंबी है, लेकिन मैं तेजी के साथ एक बात अर्ज करता हूँ, सुनेंगे? किस्से में तो मजा आता है लोगों को। अब मसला ये हुआ, वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा, गुजरता रहा। ये जो जमजम का कुआं है ना, जमजम, ये जमजम का कुआं उस वक्त फट चुका था। बनु जुरहम को बनु खजरवा ने जब मक्का शहर से निकाला था तो बनु जुरहम ने जाते 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 काबे के अंदर 2 सोने के हिरन थे, वो जमजम के कुएं में डाल दिए। और वो 2-4 चीजें कीमती थी, ज़िरह वगैरह, वो जमजम के कुएं में डाल दी। मिट्टी जमजम के कुएं में डालकर जमजम का कुआं पाट दिया। सैकड़ों साल तक जमजम का कुआं सूखा रहा। ठीक, सैकड़ों साल तक सूखा रहा। जनाब इस्माइल के कदम से शुरू हुआ था, मगर बीच में ऐसे अय्याम गुजरे, कई 100 साल तक जमजम का कुआं सूखा रहा। मगर अब वो आ रहा है जिसके लिए जमजम बनाया गया। अब तैयारी हो रही है, मीलाद की तैयारी, मीलाद की तैयारी। देखें आप, मैं फिर बताऊंगा आपको मीलाद की तैयारी कैसे हो रही है इंशाअल्लाह की करम से। बात को मैं खत्म करता हूँ तेजी के साथ। अब क्या हुआ कि उनको ख्वाब दिखाया, बहुत इख्तिसार से ख्वाब दिखाया गया। एक नाम लिया गया, उसको खोदो। क्या खोदो? कहने वाला गया। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा, फिर किसी नाम से याद किया गया, उसको खोदो। वो कबीरा क्या है, कब पता नहीं। तीसरे दिन ख्वाब चला गया कहने वाला, तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, मजनूना को खोदो। का मजनूना क्या है, कहने वाला फिर चला गया। चौथी रात फिर ख्वाब आया, कहा जमजम को खोदो। का जमजम कहाँ है, क्या है ये जमजम? आप सोचें कि उस वक्त कंडीशन ये थी कि लोग जमजम का नाम तक भूल चुके। मक्के वालों ने दूसरे कुओं से पानी लेना शुरू कर दिया था और उसी पर वक्त गुजारते थे। ज़मज़म की हकीकत लोगों के ज़हन से महव हो चुकी थी। इमाम अबू कासिम सुहैली ने लिखा कि उनकी बदकारियों की वजह से अल्लाह पाक ने उनके बुरे अमाल की वजह से ज़मज़म जैसी नेमत उनसे छीन ली थी। ठीक, मगर इनके ख्वाब में आकर कोई कहने वाला कहता है खोदो ज़मज़म, तो बताने वाले ने फिर लोकेशन दी का वो चींटियों की बस्ती के करीब, वो गोबर और खून के जहां गोबर और खून पड़ा है वहां एक कौवा चोंच मार रहा है, वहां ज़मज़म है, उसको खोदो। जब वो लोकेशन पर पहुंचे तो उस वक्त लोग वहां जानवर ज़िबा किया करते थे, इसलिए खून था और जानवर की नापाकियां गोबर पर। वो निशानी मिल गई, देखा कि कौवा वहां चोंच मार रहा, का वो ना हो बस इसी जगह को खोदने के लिए कहा।
شیبہ نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلایا، شاید اس وقت یہی تھے اور بیٹے نہیں تھے، بڑے بیٹے حارث کو بلایا اور ان کے ساتھ خطبہ شروع کی۔ اسی شیبہ کے 10 بیٹے تھے اور 10ویں بیٹے کو حضرت عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اسی شیبہ نے زمزم کو کھودنا شروع کیا۔ پہلے تو لوگوں نے مذاق سمجھا کہ یہ کیا دیوانہ پن ہے، یہاں کیا کھود رہے ہو، یہ کیا ملے گا؟ لیکن جناب انہیں تو پتا ہے کہ آنے والے نے خواب میں آ کر کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے تو کہا تمہارے باپ داداؤں کی وراثت زمزم ہے، تمہاری جاگیری زمزم ہے، کھودو اس کو، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے پہلے تو کہا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ان کی پر خبر سوار ہے، لیکن جب کھودتے رہے تو کامیابی کے آثار نمودار ہوئے۔ جب کامیابی کے آثار نمودار ہوئے تو دعوے دار میں پڑے ہوئے کہ صاحب قریش تو ہم بھی ہیں، قریش تو ہم بھی ہیں، قریش تو ہم بھی ہیں، قریش تو ہم بھی ہیں۔ زمزم پر شیبہ تمہارا اکیلے کا حق نہیں ہے، زمزم پر میرے دادا کا بھی حق ہے، میرے دادا کا بھی ہے، میرے دادا کا بھی ہے، میرے دادا کا بھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں کسی کو نہیں دیتا۔ کہا نہیں کیسے نہیں دو گے؟ بات تو یہ ہے کہ جتنا حق تمہارا اتنا میرا ہے۔ کہا مجھے بتایا گیا ہے، مجھے سمجھایا گیا ہے کہ یہاں خود تمہیں تو نہیں بتایا گیا۔ کہا کوئی بات نہیں، چیز تو ہمارے بھی زیادہ کی، ہم تو لیں گے۔ جھگڑا کون کہتا ہے جھگڑا نہیں ہوتا؟ نیک کام میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ کی نیتیں صاف ہے تو نیک کام دنیا میں بھی آپ کے جھگڑے کو ختم کرے گا، آخرت میں بھی جھگڑے کو۔ آخر کیا ہوا معلوم؟ کاہنوں کا دور چلتا تھا، کاہنوں کا۔ فلاں فلاں قبیلے کی ایک کاہنہ ہے، وہ جوتشیہ ہے، وہ اپنے موکل گھمائے گی اور وہ فیصلہ کرے گی، چلو اس سے فیصلہ کرواتا، ٹھیک ہے چلو فیصلہ کرواؤ، جھگڑا مت کرو۔ فیصلہ کروانے کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے لگ بھگ صحرا سے گزرنا تھا، اس کے پاس جانے کے لیے جنگلوں کا سفر کرنا تھا، اس کے پاس جانے کے لیے، اس کاہنہ کے پاس جانے کے لیے ریگستان سے سفر کرنا تھا، اس کاہنہ کے پاس جانے کے لیے ایک لمبا طویل سفر کرنا تھا۔ دونوں پارٹیوں نے سفر شروع کیا۔ جب صحرا میں پہنچے، جنگل میں پہنچے نا، تو جناب عبد المطلب کے گروہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب وہاں کہاں پانی میں، وہ ریگستان، جدھر دیکھو ریت ہی ریت، وہ پرانا دور، پانی کا تصور ہی نہیں۔ اب کیفیت کی ہو گئی پیاس، اللہ کا شکر بڑھتی لگی، بلکہ جناب عبد المطلب مرنے کے قریب۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے، میں اختصار اور شارٹ میں عرض کروں، حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ قبیلے ہر بندہ اپنی اپنی قبر خود کھود لے اور اس میں بیٹھ جائے، تاکہ جب بندہ چلا جائے، جب ہم لوگ مر جائیں تو ہم سب کی لاشیں جو وہ بے گور و کفن نہ پڑی رہے، بلکہ آخر یہ جو بندہ بچے صرف اسی وہی بے گور و کفن رہے، باقی سب ہے اپنے اپنے طور پر تیاری کر رہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اب زندہ نہیں، پانی نہیں دیا تھا، ہم بھی انہیں پانی نہیں دیا۔ اگر ہم ویسا